رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وهو اللہ لا الہ الا هو له الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، بے شمار صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے بعد معزز و مکرم سامعین، آپ کی خدمت اقدس میں اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا رحمۃ للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں پر شائع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے 3 جلدوں میں دکتور علی محمد صلابی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، آپ کے سامنے اس مقصد کے تحت پیش کیا جا رہا ہے کہ میں اور آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں. لیکن ایک عام بشر کے لیے یہ کبھی بھی ممکن نہیں رہا کہ اس پاک ہستی کی حیات اقدس کا ہر پہلو دنیا کے سامنے لا سکے، کیونکہ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق اور ہمت سے اس کے باوجود بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے ہر اس پہلو کو لایا جا سکے جو میرے اور آپ سب کے لیے اسوہ حسنہ ثابت ہو سکے اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. اس سے پچھلے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء و معراج کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہے. آئیے اب ہم اسے شروع کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پہلے خطبہ مسنونہ کے ساتھ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا. وہ سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا، ٹھگنا اور پراگندہ حال آدمی تھا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، من ھذا یا جبرائیل؟ جبرائیل، یہ کون شخص ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے.
یہ اونٹنی سیدنا صالحہ علیہ السلام کو ان کی قوم کے مطالبے پر موضع کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں سے اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید کی تھی کہ اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں آزادی سے چرنے پھرنے دینا اور اسے کچھ نہ کہنا، لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کا کوئی احترام نہیں کیا بلکہ اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی کے قاتل کا جہنم میں مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذم بعث اشقاہا، جب اس قوم کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس اونٹنی اور اس کے قاتل کا تذکرہ کیا۔ آپ نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، انبعث لہا رجل عزیز عازم منی فی رہتہ مثل ابی زمعہ، اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو زور آور، بد خلق اور ابو زما کی طرح اپنی قوم میں بڑا طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واعظوں اور خطیبوں کا عبرتناک انجام بھی دیکھا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، قلت ما ہؤلاء، قال ہؤلاء خطباء امتک من اہل الدنیا، کانوا یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم وہم یتلون الکتاب افلا یعقلون۔ معراج کی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ دنیا والوں میں سے آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ امت محمدیہ کے خطیبوں اور واعظوں کو معراج نبوی کے اس منظر کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ صرف زبان ہی سے دعوت دینے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے بھی لوگوں کے سامنے دعوت حق پیش کریں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی عملی تصویر بن کر دکھائیں۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داروغہ جہنم سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کا نام مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، آپ اسے سلام کریں۔ آپ سلام کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے پہل کرتے ہوئے خود آپ کو سلام کیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال عظمت و فضیلت سے آگاہ ہو گیا تھا، لہذا اس نے خود ہی پہل کرنا مناسب سمجھا۔ یہ جہنم کا داروغہ مالک وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ جہنمی داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہو گے۔ اس فرشتے کی ہیبت اور رعب و دبدبے کا یہ علم ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل آدمی بھی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ شفقت اور رحم کا نام تک نہیں جانتا، جانے بھی کیسے جبکہ اس کا فرض ہی اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کو دردناک عذاب دینا ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کی ذمہ داری بھی اسی کو سونپی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر قائد یہود دجال کو اس کی اصلی صورت میں بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دجال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دجال کو دیکھا، وہ عجیب الابصہ تھا، عجیب و غریب شکل کا مالک تھا، چاند کی طرح سفید تھا، اس کی ایک آنکھ سلامت تھی، یوں لگتا تھا جیسے روشن ستارہ ہو، اس کے بال ایسے تھے جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہوں۔ معراج کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے بلند مقام پر بھی لے جایا گیا جہاں آپ کو قلموں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ فرشتوں کے قلموں کی آوازیں تھیں جن سے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور احکام وغیرہ لکھ رہے تھے۔ ان کے لکھنے کی حقیقی کیفیت اور نوعیت کیا تھی، اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو سب سے عظیم تحفہ ملا وہ نماز ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے
جس میں بندہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے کمال عاجزی و انکساری کا مشاہدہ کرتا ہے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور تہ دل سے اس کی عظمت و جلالت کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس کی رضا کا حقدار بن جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 7ویں آسمان پر تشریف فرما تھے۔ اس مقدس اور پاکیزہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کیں۔ آپ حسب عادت سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے۔ جب آپ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض عائد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کی درخواست کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت میں اس کی تعمیل کی بالکل بھی طاقت نہیں ہوگی۔ میں لوگوں کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سلسلے میں بنی اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے اور بارگاہ الہی میں یہ التجا کی، یا رب خفف علی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر تخفیف فرما۔ آپ کی اس التجا پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ واپسی پر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا بنا؟ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی، اس لیے آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہر بار آنے پر کم کرتا رہا۔ بالآخر 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اب کی بار موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے مزید تخفیف کرانے کو کہا تو آپ نے فرمایا، بے شک مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے، آخر کتنی بار میں اس کی طرف واپس جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا، اب میں اپنے رب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ میں رضا اور تسلیم کا اظہار کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے گئے تو آپ کو باری تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی، یقیناً میں نے اپنا فرض جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے، میں ایک نیکی کا 10 گنا بدلہ دوں گا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ ہر دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے کر نہ سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اگر وہ اسے کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اسی طرح جو شخص کسی برائی کا ارادہ کر لے مگر اسے نہ کرے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، ہاں اگر وہ اسے کر گزرے تو ایک برائی لکھ دی جائے گی۔ اس سے نماز کی عظمت و اہمیت اور شرف و فضیلت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری اولاد آدم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی بارگاہ عالی میں بلا کر یہ عظیم الشان تحفہ عنایت فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ جب دنیوی مفادات اور نفسانی خواہشات انسان کو پستی کی طرف دھکیلتی ہیں تو نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور مناجات کے ذریعے سے بلندی کی انتہا پر پہنچا دیتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے بارے میں کس قدر ہمدردی، بھلائی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں تخفیف کرانے کا جو مشورہ دیا وہ ان کی امت محمدیہ کے لیے کمال خیر خواہی کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے یہ حقیقت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کتنا مہربان ہے کہ ان کے لیے 50 نمازوں میں تخفیف فرما کر 5 نمازیں باقی رہنے دیں۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بے پناہ شفقت و رحمت اور لطف و کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ یہ نمازیں تو 50 ہی ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب پوری نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ تم اگر کسی نیک کام کا ارادہ کر کے اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو کیا ہوا، میں تمہارے اس نیک ارادے ہی پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا۔ اگر وہ نیک کام کر لو گے تو ایک کے بجائے 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ اس کے برعکس محض گناہ کا ارادہ کرنے پر تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ہاں اگر گناہ کا ارتکاب کرو گے تو اتنا ہی لکھوں گا جتنا تم کرو گے۔ بلکہ ایک اور روایت میں تو یہ بھی ہے کہ گناہ کا ارادہ کر کے اسے نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کمال شفقت و رحمت کے باوجود اب بھی اگر کوئی نماز ادا نہ کرے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی تربیت و اصلاح نہ کرے، نافرمانیوں اور گناہوں کو نہ چھوڑے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ معراج کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے علاوہ 2 تحفے اور بھی عطا فرمائے گئے۔ یہ دونوں تحفے بھی انتہائی قیمتی اور رفیع الشان ہیں۔ ان میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور دوسرا گراں قدر تحفہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات سے مراد یہ آیات ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومنین بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل ہی اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول چونک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ یہ عظیم اور بابرکت آیتیں آپ کو اس خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو رحمان کے عرش کے نیچے ہے۔ آپ سے پہلے کسی کو اس جیسی آیات دی گئی، نہ آپ کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ یہ بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں ایک ایسے خزانے سے دی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ یہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں، نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں رات کے وقت پڑھے گا یہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ اس حدیث کے آخری لفظ کفتا ہو اسے کافی ہو جائیں گی کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسے رات کے قیام تہجد سے کافی ہو جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی، بعض کہتے ہیں کہ آفات سے کفایت کر جائیں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ آیات ان سب چیزوں کے سلسلے میں کفایت کر جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس نے اس میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں اور ان پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی، شیطان اس گھر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں کی مزید عظمت و فضیلت اس حدیث سے بھی عیاں ہوتی ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے اوپر کی طرف سے آتی ہوئی ایک زوردار آواز سنی۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔
آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آپ ان میں سے جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے جانے والے اس عظیم تحفے یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات کو اچھی طرح زبان یاد کر لینا چاہیے اور دل کی گہرائی سے باقاعدہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی خیر و برکت حاصل ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ دوسرا تحفہ ملا ہے کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ انسان شرک کے سوا جو مرضی گناہ کرتا رہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شرک کے سوا دوسرے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے سرے ہی سے معاف کر دے گا، ورنہ اسے سزا دینے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں داخل فرمائے گا، پھر بالآخر جہنم سے نکال کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کے دیگر دلائل سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ معراج کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزر ہوا، انہوں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں سینگی لگوانے کا حکم جاری فرمائیں۔ اس چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے: ما مررت لیلۃ اسری بی بے ملائی الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامہ۔ میں معراج کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو سینگی یعنی حجامہ لگوانے کا حکم دیجئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی درخواست کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجامہ یعنی سینگی لگوایا کریں۔ سینگی لگوانے کی یہ تاکید فرشتوں نے کی ہے، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی رائے اور مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے علاج کا یہ طریقہ فرشتوں کا تجویز کیا ہوا نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہی کا تجویز کیا ہوا ہے۔ سینگی پچھنے یعنی حجامہ لگوانے سے مراد جسم کو نشتر یا استرے سے گوندھ کر فاسد خون نکالنا ہے۔ یہ ایک بہترین اور کامیاب علاج ہے جو طب قدیم میں خصوصاً عربوں کے ہاں ہمیشہ سے معروف رہا ہے۔ اب مغرب میں بھی بعض ہسپتالوں میں اس علاج کے طریقے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حجامہ تقریباً ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ معالج سمجھدار ہو اور یہ جانتا ہو کہ کس مرض کے لیے جسم کے کس حصے پر حجامہ لگایا جائے گا۔ سینگی یا حجامہ لگوانے سے انسان کے جسم کے اندر قائم برقی مقناطیسی نظام کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور خون کی گردش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے جسمانی حرارت کی زیادتی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور انسان کا مزاج مناسب حد تک معتدل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سینگی حجامہ لگوایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہترین علاج قرار دیا ہے اور فرمایا ہے ان فیہ شفاء، بے شک اس میں شفا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد